السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو پرائم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قارون کا خزانہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے قارون کے خزانے کے بارے میں سنا ہوگا۔ قارون دنیا کے لیے ایک نشان عبرت ہے، جس سے لوگوں کو سبق ملتا ہے کہ غرور اور تکبر کرنا اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ قارون کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ اس کو اللہ نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ان خزانوں کی صرف چابیاں 300 اونٹ پر لادی جاتی۔ قارون کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، جن کا نام یسور تھا۔ قارون کی شخصیت کے بارے میں تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ قارون اپنی جوانی کے دور میں نہایت اچھے اخلاق کا مالک تھا، اور ساتھ ساتھ دینی معاملات میں بھی اپنی سنجیدگی دکھایا کرتا تھا۔ قارون کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، اس لیے اسے موسیٰ علیہ السلام کے دین کی معلومات بھی تھی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر پوری ایمانداری سے چلتا تھا۔ اس کے اس دینی لگاؤ کی وجہ سے اللہ نے اسے نہایت اچھی آواز بھی عطا کی تھی، اور قارون جب توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا تو لوگ اس کی تلاوت سن کر بہت پرمسرت ہوتے تھے۔ قارون کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سائے میں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے قارون اچھے اخلاق کا مالک تھا، اور اسے توریت کا علم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا۔ قارون ابتدا میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اور جب بنی اسرائیل کو غلامی سے آزادی ملی تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے موعود ہجرت کر گیا۔ ناظرین، ہجرت کے بعد قارون کی قسمت اچانک کھل گئی، اور اللہ نے قارون کو بے شمار دولت عطا کی، جو دیکھتے ہی دیکھتے قارون کو اپنے قبیلے کا امیر ترین شخص بنا گئے۔ قارون کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، جو کچھ اس طرح ہے کہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ایک قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھی بھاری تھی۔ ایک اور جگہ فرمایا، جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ قارون تم غرور نہ کرو، بے شک اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، اور پھر جب قارون نے اپنے مال کا حساب و کتاب کیا تو اس کو یہ احساس ہوا کہ اس کے مال کا 1000واں حصہ ایک بڑی رقم ہے، جس کو دیکھ کے اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی، اور پھر قارون زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ قارون نے اپنے مال کو بچانے کے لیے ایک پلان تیار کیا، اور اپنے قبیلے میں جو لوگ اس کی حمایت میں تھے ان سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم کو بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ قارون نے ان لوگوں سے کہا کہ ایک فاحشہ کو لے کر آؤ تاکہ اس کو کچھ پیسے دے کر موسیٰ پر الزام لگایا جا سکے، اور پھر قارون نے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بھی زنا کرے اور اس کی بیوی بھی ہو تو اس شخص کو سنسار کیا جائے، اور یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حد تک کہ یہ کام آپ نے ہی انجام دیا ہو تو بھی؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، حد تک کہ اس کام کو میں بھی انجام دوں تو بھی یہی حکم ہے۔ پھر قارون بولا کہ بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فاحشہ سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لے کر آؤ، لہٰذا اس عورت کو بلایا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھ کر فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے اس دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے لیے دریا پار کروا کر فرعون سے نجات دلوائی، سچ کہہ دے کہ کیا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم گئی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے پر آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر گئے، اور دوران سجدہ یہ دعا مانگی، یا اللہ، قارون پر اب تک قہر اور غضب نازل فرما۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے اس سے جدا ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عذر سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی، اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا مکان اور اس کا خزانہ سب زمین میں دھس گیا۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گیا تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کے اس دور کے مطابق بہت ساری حکایت نقل کی گئی ہیں، اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشان عبرت بنا رہے گا۔
आप देख रहे हैं वीडियो प्राइम।